حضرت علی نے قناعت یعنی سیلف کنٹینٹمنٹ جو کچھ انسان کے پاس ہے اس پر مطمئن ہونے کے متعلق فرمایا، القناعت مال لا ينفد، قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ من قانع لم یغم، قناعت کرنے والا غمگین نہیں ہوتا۔ لا کنز اغنا من القناعت، کوئی خزانہ قناعت سے زیادہ بے نیاز کرنے والا نہیں ہے۔ ثمرۃ القناعت العزہ، قناعت کا پھل عزت ہے۔ من عقل قناع، جو عقل مندی سے کام لیتا ہے وہ قناعت کرتا ہے۔ ینبغی لمن عرف نفسہ ان یلزم القناعت والعفہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسے چاہیے قناعت و پرہیزگاری اختیار کرے۔ القناعت تغنی، قناعت تونگر بنا دیتی ہے۔ من عز النفس لزوم القناعت، نفس کی عزت اسی میں ہے کہ قناعت کو اختیار کیا جائے۔ اقنا تو عزو، قناعت میں عزت ہے۔ لافی بالقناعت ملکن، قناعت سے بڑھ کر کوئی سلطنت نہ ہے۔ اشکر الناس اقناعہم، لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قناعت کرنے والا ہے۔ ما آسن بالانسان ان یقنع بالقلیل ویجود بالجزیل، انسان کے لیے یہ بات کتنی اچھی ہے کہ قلیل پر قناعت اور عظیم کے ساتھ سخاوت کرے۔ انعم الناس عیشا من منعہ اللہ سبحانہ القناعہ، وہ شخص آسودہ زندگی بسر کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قناعت کی نعمت سے نوازا ہو۔ انتقم من حرصک بالقنوع کما تنتقم من عدوک بالقصاص، جس طرح قصاص سے کام لے کر اپنے دشمن سے بدلہ لیتے ہو اسی طرح قناعت اختیار کر کے لالچ سے اپنا بدلہ لو۔ من کانا بیسیر الدنیا لا یقنع لم یغنیہ من کثیرہا ما یجمع، جو دنیا کے کم مال پر قناعت نہیں کرتا اسے زیادہ مال کا فائدہ بھی نہیں ہوتا خواہ کتنا ہی جمع ہو جائے۔ اشرف الغنا ترک التمنا، سب سے بڑی دولت آرزوؤں کا ترک کرنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لَأَعْرُضَنَّ نَفْسِي رِيَاضَةً تَحُوشُ مَعَهَا إِلَى الْكُرْسِي إِذَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ مَطْعُومًا وَتَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَدُومًا، میں اپنے نفس کو ایسا سدھاؤں گا کہ کھانے میں ایک روٹی کے ملنے پر خوش ہو جائے اور اس کے ساتھ صرف نمک پر قناعت کرے۔